تو ناظرین، جیسا کہ ہم نے اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خام تیل کو، جسے آج انسان اپنے لیے مسیحا سمجھتا ہے، جس خام تیل کی وجہ سے پوری دنیا طرح طرح کی آسائشوں، سہولتوں اور آسانیوں سے مزین ہو چکی ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال یعنی دھوکہ کہا تھا۔ یعنی حقیقت میں یہ مسیحا نہیں ہوگا۔ یہ زمین کا خون جسے آج انسان نے نکالا، اسے اپنے لیے مسیحا کا نام دیتا ہے، اسے اپنے لیے مسیحا سمجھتا ہے، لیکن اس کے نقصانات کیا ہیں؟ ان پر جتنی بھی بات کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ اسی خام تیل جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جفال شر اور انسان کے لیے دجال کہا، اس کے نکالنے کی وجہ سے آج نہ صرف زمین جگہ جگہ سے دنس رہی ہے، بلکہ زمین کی پیدا کرنے کی صلاحیت متاثر ہو چکی ہے، اور اسی خام تیل کے نکالنے کی وجہ سے زمین کا توازن بگڑ چکا، جس کی وجہ سے زلزلے، طوفان اور آندیاں رہی ہیں، اور اس کے علاوہ اسی خام تیل کے نکالنے کی وجہ سے انتہائی بڑے بڑے غیر معمولی عوامل وقوع پذیر ہو رہے ہیں، جو عنقریب انسان کو ایک بڑی تباہی کی صورت میں اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ اسی خام تیل ہی کی وجہ سے وجود میں آنے والی فارماسیوٹیکل انڈسٹری یعنی ادویات بنانے کے کارخانے، ادویات کا شعبہ، جن ادویات کو انسان اپنے لیے مسیحا سمجھتا ہے، وہ ادویات انسان کے لیے زہر قاتل ثابت ہو رہی ہیں۔ ایسی ادویات کہ جب کسی بیماری کے لیے کوئی دوا خلق کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، تو وقتی طور پر تو اس دوائی سے، اس بیماری سے آرام ملتا ہے، شفا حاصل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ایک انسان ایک بیماری سے شفا کے لیے اس دوائی کو اختیار کرتا ہے، اسے استعمال کرتا ہے، تو وقتی طور پر تو اسے اس کا فائدہ نظر آتا ہے، لیکن بعد میں وہی دوائی اس ایک کی بجائے کئی طرح طرح کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے، اور جس بیماری سے پہلے انسان کو شفا حاصل ہوتی ہوئی نظر آئی، وہی بیماری بعد میں ناسور بن چکی ہوتی ہے۔ اور یہ دجل ایسا دجل ہے کہ جس کو سمجھنا انتہائی مشکل ہے۔ پوری دنیا کے بڑے بڑے عقل مند انسان بھی اس دجل کا شکار ہو چکے۔ کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اس دجل کو دجل کہے، جو اسے دجال کہے، بلکہ ہر کوئی جو بڑے بڑے دماغ ہونے کے دعوے دار ہیں، وہ بھی اس دجل کو اپنے لیے مسیحا ہی تصور کرتے ہیں۔ ان ادویات کی، اس خام تیل سے بننے والی ایجادات کی حقیقت کیا ہے؟ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، اللہ کے فضل سے ہم پر ویسے ویسے حقیقت کھلتی چلی جائے گی۔ اس دجال کا قتل ہوتا چلا جائے گا، اس دجل کا پردہ چاک ہوتا چلا جائے گا، یہ دجل چاک ہوتا چلا جائے گا۔ ان اشیاء پر، ان ایجادات پر، ان مخلوقات پر پڑا دجل کا پردہ، جس وجہ سے یہ دجال ہیں، یہ سب ہمارے سامنے آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کا دیکھنے کا ایک آلہ باہر کو نکلا ہوا ہوگا، یعنی دجال ہوگا جیسے کہ بالکل سبز چمکدار شیشہ، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے۔ ناظرین، اس روایت میں لفظ انبت استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ بہت وسیع اور بہت سی وسعتوں کا حامل ہے۔ ان میں غالب ترین معنوں کو ہم بیان کریں گے۔ ان میں پہلا معنی یہ ہے، انسانوں، جانوروں، درختوں، چرند پرند سمیت تمام جاندار مخلوقات میں مداخلت کرنے، خود خلق کرنے
پیدا کرنے کی غرض سے انہیں چھیڑ چھاڑ چیر پھاڑ کر کے ان کی ساخت، خلق کرنے کی معلومات سمیت زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے ان کی گہرائیوں تک دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والے آلات یا صلاحیت رکھنے والا آلہ، جیسا کہ سکرین پر نظر آنے والی تصاویر میں ہم ایسے تمام کے تمام آلات کو دیکھ سکتے ہیں جن آلات کے ساتھ انسانوں، جانوروں، درختوں، چرند پرند سمیت تمام کے تمام جانداروں میں مداخلت کر کے خود خلق کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کی غرض سے انہیں چیر پھاڑ کر کے معلومات حاصل کی جا رہی ہیں، ان کی گہرائیوں تک دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس لفظ کا دوسرا معنی جو پہلے معنی سے انتہائی قریب تر ہے وہ یہ ہے فصلوں، درختوں، پھلوں پھولوں یعنی نباتات وغیرہ میں مداخلت کرنے کی غرض سے، خود پیدا کرنے اگانے کی غرض سے انہیں چیر پھاڑ کر گہرائی تک علم حاصل کرنے کے لیے باریکیوں گہرائیوں تک دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والا آلہ۔ پھر اسی طرح ناظرین اس کا تیسرا معنی ہے ایسا دیکھنے کا آلہ جو انگور کی طرح باہر کو نکلا ہوا ہو۔ اور عربی میں انبت اس آنکھ کو بھی کہتے ہیں جو کسی بیماری کی وجہ سے پھول کر انگور کے دانے کی طرح باہر کو آ جاتی ہے، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب ناظرین ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد غور و فکر کریں، کیا آج انسان کی خلق کردہ ایسی مخلوقات موجود ہیں، ایسی ایجادات موجود ہیں جن سے یہ سب کام لیا جا رہا ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ کیا ایسی مخلوقات موجود ہیں جو دیکھنے کے آلات ہیں وہ سامنے سے بالکل ایسے باہر کو نکلے ہوئے ہیں گویا کہ جیسے آنکھ پھول کر انگور کے دانے کی طرح باہر نکل آئے؟ اور پھر کیا ایسے آلات موجود ہیں جن آلات کی مدد سے تمام کے تمام جانداروں کی چیر پھاڑ کر کے ان کی گہرائیوں تک دیکھا جا رہا ہے یا دیکھا جا سکتا ہے؟ اور جب ہم اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں، غور و فکر کریں تو ہمارے سامنے ایسے لاتعداد آلات آتے ہیں جو نہ صرف انسان کے خلق کردہ ہیں بلکہ ان سے بالکل وہی کام لیا جا رہا ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور حیران کن طور پر آج انسان، تقریباً پوری دنیا کے انسان ان آلات کو اپنے لیے مسیحا تصور کیے ہوئے ہیں۔ ان کے نقصانات کیا ہیں؟ ان کا دوسرا پہلو جسے انسان یکسر نظر انداز کرتے ہیں، جس سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اس کی بھی ہم وضاحت کریں گے، اس کو سامنے لائیں گے آگے جا کر۔ اور ناظرین وہ کون سے ایسے آلات ہیں، وہ کون سی ایسی مخلوقات ہیں انسان کی ہی خلق کردہ جو سامنے سے ایک چمکدار صاف ستھرے سرسبز شیشے کی مانند شیشے کی ہیں، باہر کو ایسے نکلی ہوئی گویا کہ پھولی ہوئی آنکھ انگور کی طرح؟ اور جب ہم غور و فکر کریں تو حیران کن طور پر ایسے کئی آلات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا ایک دیکھنے کا آلہ انگور کی طرح باہر کو نکلا ہوا پھولا ہوا، یعنی دجال بالکل جیسے کہ وہ صاف ستھرا چمکدار شیشہ ہے، سرسبز، ترقی و خوشحالی دیکھنے اور دکھانے والا۔ وہ کون سا آلہ ہے جو آج ہمیں خوشحالی اور ترقی دکھاتا ہے، جو سبز ہے، جو شیشے کا ہے، جو پھول کر انگور کے دانے کی طرح باہر کو نکلا ہوا ہے؟ وہ کون سا آلہ ہے کہ جو شیشے کا ہے اور وہ بالکل سامنے سے باہر کو اس طرح نکلا ہوا ہے جیسے کہ آنکھ پھول کر انگور کے دانے کی طرح باہر نکل آ گئی ہوتی ہے؟ وہ آلہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں دجال کے اس فتنے کو عذاب قبر سے مشروط کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ہی قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا کی. عذاب قبر کیا ہے؟ جب تک ہم اسے نہیں سمجھیں گے ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی. اس وقت ہم عذاب قبر پر بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ الگ موضوع ہے جس کا ذکر ہم آگے جا کر کریں گے، لیکن مختصر بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ان انسانوں کو مردہ اور قبروں میں قرار دیا جو غور و فکر نہیں کرتے، جو آنکھوں، کانوں اور دل کا استعمال اس طرح سے نہیں کرتے، ان مقاصد کے لیے نہیں کرتے جس مقصد یا جن مقاصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عطا کی. پھر قرآن کے دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان جو غور و فکر نہیں کرتے ان کو دل کا اندھا قرار دیتے ہیں. تیسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسانوں کو جو غور و فکر نہیں کرتے ان کو چوپائے جانور قرار دیتے ہیں. اور جب ہم غور و فکر کریں تو یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ عذاب قبر یا قبر کیا ہے. ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں قرآن میں جو بات واضح کی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم پہلے اموات تھے، پھر تمہیں حیا کیا یعنی زندہ کیا، اس بشری شکل میں لے کر آئے، پھر دوبارہ تم اموات ہو جاؤ گے، پھر دوبارہ تمہیں حیا کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، جوڑا جائے گا. اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم جب حیا نہیں تھا تو بقول قرآن کے، اللہ کے کلام کے، یہ حالت موت میں تھا. موت کسے کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے ذرات کو، ان ایٹمز کو جس سے ہمارا جسم وجود میں آتا ہے. یعنی ہم حیا ہونے سے پہلے ہم اس وجود سے پہلے چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں پوری دنیا میں بکھرے پڑے ہوئے تھے. اور وہ ذرات کیسے ہمارے اس وجود کا حصہ بنے، ان ذرات نے کیسے یہ شکل اختیار کی، جب ہم غور و فکر کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کے تمام ذرات کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو خام تیل کی شکل میں ڈالتے ہیں. یعنی ہماری موت کی، ہمارے ان ذرات کی سب سے پہلی جو منزل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خام تیل. وہ اجزاء، وہ عناصر، وہ تمام کے تمام ذرات خام تیل کی شکل میں ڈلتے ہیں. اس کے بعد زمین اسی خام تیل سے نباتات نکالتی ہے. ان نباتات سے پھر جاندار وجود میں آتے ہیں، جن جانداروں سے ہم گوشت، دودھ حاصل کرتے ہیں. زمین جو نباتات اگاتی ہے ہم انہی نباتات کو کھاتے ہیں جن سے ہمارا یہ جسم وجود میں آتا ہے. ناظرین، اب جب ہم غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری موت اور حیات کے درمیان کچھ عوامل ہیں، کچھ مراحل ہیں. وہ کیا ہیں؟ ہماری موت جو کہ ہمارا مواد ہے، ہمارا میٹیریل ہے جس سے ہمارا جسم وجود میں آیا، وہ سفر کرتی ہے، کچھ مراحل سے گزرتی ہے. وہ مراحل کون سے ہیں؟ وہ مراحل یہ ہیں کہ ہمارا یہ جسم بننے سے پہلے ہمارا یہ جسم وہ مواد یہاں تھا، یعنی وہ گوشت کی شکل میں تھا. گوشت کس کا؟ گائے، بکری یا مختلف جانوروں کا. یعنی ہمارا یہ مواد، ہماری یہ موت ہمارے اس جسم کا حصہ بننے سے پہلے مختلف جانوروں، جانداروں کی شکل میں تھی، گوشت کی شکل میں، دودھ کی شکل میں. پھر یہ سبزیوں، پھل فروٹ، گھاس پھوس کی شکل میں تھی. اسی طرح جیسے جیسے پیچھے جائیں تو وہ ذرات کی شکل میں ملتی. ذرات یعنی موت سے لے کر اس حیات کے درمیان، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں حالت قبر کہا ہے. جیسا کہ ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کہ جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے، ایک مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اندھے قرار دیتے ہیں، دوسرے مقام پر انہیں چوپائے قرار دیتے ہیں، تیسرے مقام پر انہیں اموات اور قبروں میں قرار دیتے ہیں. یعنی انسان اور باقی مخلوقات، باقی جاندار مخلوقات میں جو شے تمیز کرتی ہے وہ یہ ہے غور و فکر کرنا.
جو غور و فکر کرتے ہیں وہ تو حیات ہیں، وہ تو زندہ ہیں، اور جو غور و فکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں، کیونکہ انسان کو اسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا کہ وہ غور و فکر کرے اور جانے کہ وہ کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا اول و آخر کیا ہے۔ جب انسان کے اس جسم سے روح کھینچ لی جاتی ہے تو پھر یہ جسم دوبارہ ان عوامل سے گزرتا ہوا، ان مراحل سے گزرتا ہوا، انہی ذرات کی شکل میں تبدیل ہو کر پوری دنیا میں بکھر جاتا ہے جیسے کہ وہ پہلے تھا۔ یعنی جب اس جسم سے روح کھینچ لی جاتی ہے، اس کو وفات دی جاتی ہے، تو پھر یہ جسم مختلف مخلوقات، جاندار مخلوقات کا حصہ بنتا ہے۔ اس جسم کو مختلف کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، وہ کیڑے مکوڑے اور مخلوقات کی خوراک بنتے ہیں، یعنی ان کے وجود کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس طرح چلتے چلتے پیچھے چلتے چلتے ایک وقت ایسا آتا ہے جب دوبارہ انسان اسی حالت میں پلٹ جاتا ہے جس حالت میں وہ پہلے تھا، چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں وہ پوری دنیا میں بکھر جاتا ہے۔ تو ان ذرات میں بکھرنے سے لے کر اس جسم کے درمیان یعنی وفات ہونے کے درمیان جتنے بھی عوامل ہیں، انسان کا جسم جن جن مخلوقات کے وجود کا حصہ بنے گا وہ حالت قبر کہلاتی ہے۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات بھی واضح کر دیتے ہیں کہ جو اجسام طیب ہوتے ہیں، طیب اجسام سے نکلنے والی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یوں وہ اوپر چلی جاتی ہے جنتوں میں۔ لیکن اس کے برعکس خبیث جسم سے نکلنے والی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، بلکہ اس روح کو واپس پلٹا دیا جاتا ہے۔ کون سا آسمان؟ پہلا آسمان زمین کا، جو کہ سطح زمین سے 12 کلومیٹر تک ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان خبیث ہے، کسی انسان کا جسم خبیث ہے، اس سے نکلنے والی روح جب اس کو وفات دی جاتی ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اسے واپس پلٹا دیا جاتا ہے۔ اور جب واپس پلٹا دیا جاتا ہے تو ناظرین، جسم کو زندہ ہونا چاہیے تھا، ہم دیکھتے ہیں جسم زندہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ روح کہاں جاتی ہے؟ وہ بجلی، وہ الیکٹرک جس نے ہمارے اس وجود کو زندہ کیا، وہ روح، وہ الیکٹرک، وہ بجلی پھر ان کو ایکٹیو کر دیتی ہے جو وجود، جو مخلوقات، جو جاندار، جو جانور وغیرہ ہمارے اس جسم سے وجود میں آتے ہیں، وہ ہے حالت قبر۔ تو پھر خبیث جسم سے کیا بنے گا؟ خبیث سے خبیث ہی وجود میں آئے گا۔ تو خبیث کون سے جاندار ہیں؟ ہم غور و فکر کریں، سانپ، بچھو، اس طرح کے طرح طرح کے غلیظ اور خبیث جتنے بھی جاندار ہیں، گویا کہ یہ سب کے سب انسان کی حالت قبر ہے۔ انشاءاللہ ناظرین، اللہ کے فضل سے قبر کے عذاب کے اوپر قرآن سے آیات کی روشنی میں ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے کھول کھول کر بات کریں گے، لیکن آئندہ نشستوں میں الگ موضوع کے تحت۔ ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی اس سبزہ خوشحالی دکھانے والی آنکھ کو عذاب قبر سے مشروط کیوں کر دیا؟ اس کے ذکر کے فوراً بعد اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ میں آنے کی دعا کیوں کی؟ اس لیے کیونکہ آج یہی دجال کی آنکھ جو ہمیں سبزہ دکھاتی ہے، جو ہمیں خوشحالی دکھاتی ہے، وہ سبزہ نہیں ہے۔ آج یہی دجال کی آنکھ جو کچھ اللہ نے حرام کیا، جو خبیث ہے، اس کو مزین کر کے دکھاتی ہے، اس کو حلال بنا کر، طیب بنا کر پیش کر رہی ہے، اور پوری دنیا کے انسان ایسی خبیث خوراک کو اپنے جسم کا، اپنے وجود کا حصہ بنا رہے ہیں۔ اس بات سے غافل کہ جب اس جسم سے روح نکالی جائے گی تو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جب جسم خبیث خوراک سے، خبیث غذا سے وجود میں آئے گا تو اس جسم سے خبیث مخلوقات وجود میں آئیں گی جو کہ انسان کی حالت قبر ہوگی۔
ان مخلوقات کو جن مصیبتوں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، گویا کہ وہ آپ ہیں۔ ابھی تو اس کا شعور نہیں ہے، لیکن اس کا شعور انسان کو اسی وقت ہوتا ہے جب وہ شعور جو اس جسم میں داخل کیا گیا، جو اس جسم میں ہے، اس کو نکال کر ان مخلوقات میں ڈال دیا جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں خبیث خوراک کو دنیا کے سامنے مزین کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا اس خوراک کو اپنے جسم کا حصہ بنا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کسی کے چہرے پر پھونک مت مارو، کھانے پر پھونک مت مارو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے، اس لیے کہ جب انسان پھونک مارتا ہے تو انسان کے جسم سے یا انسان کے منہ سے جو ہوا خارج ہوتی ہے، آج ہم اسے کاربن ڈائی آکسائڈ کا نام دیتے ہیں۔ آج اسے ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کا نام دیتے ہیں، جو کہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ انسان جو ہوا خارج کرتا ہے، اگر یہی ہوا دوبارہ انسان کے جسم میں داخل ہوگی تو انسان کا جسم طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوگا، اور اگر اس ہوا کی مقدار انسان کے جسم میں ایک حد سے تجاوز کر جائے تو انسان موت کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وہ وجہ تھی جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کسی کے چہرے پر پھونک مت مارو، کھانے پر پھونک مت مارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم کسی کے چہرے پر پھونک مارو گے تو اس پھونک میں کاربن کے ایٹمز، کاربن ذرات اس انسان کے سانس کے ذریعے اس کے جسم میں داخل ہو جائیں گے، جو اس کے لیے طرح طرح کی بیماریوں کا باعث بنیں گے۔ اور اگر تم کھانے پر پھونک مارو گے تو کھانے میں وہ کاربن کے ذرات جذب ہو کر تمہاری خوراک اس کھانے کے ذریعے جسم میں داخل ہوں گے اور جسم کو مفلوج کریں گے، بیماریوں کا شکار کریں گے۔ اور ناظرین، آج دجال کی یہ آنکھ پوری دنیا کو اسی گیس کو اپنے جسموں میں انڈیلنے کی دن رات دعوت دے رہی ہے، اور یہ آنکھ اسی گیس کو مزین کر کے دکھاتی ہے۔ آج اس آنکھ سے نظر آنے والے جو اشتہارات آپ دیکھتے ہیں مختلف مشروبات کے، جن میں کوک، پیپسی، مرنڈا اور اس طرح کے طرح طرح کے مشروبات شامل ہیں، ان میں جو گیس پائی جاتی ہے وہ بالکل وہی گیس ہے جو انسان خارج کرتا ہے، یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی معمولی سے معمولی مقدار سے بھی منع کیا، اس سے دور رہنے کی تلقین کی، لیکن آج انسان اس کے برعکس ایک بہت بڑی مقدار میں اسی گیس کو اپنے جسم میں انڈیلتا ہے، اور پھر طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ یوں وہ پھر ادویات کھاتا ہے، وہ ادویات جنہیں اپنے لیے مسیحا تصور کرتا ہے، وہی ادویات پھر مزید اس میں سائیڈ ایفیکٹس یعنی مزید بیماریوں کا شکار کرتے ہیں۔ پھر انسان اسی گن چکر میں دھنس کر رہ جاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ ان تمام کی تمام اشیاء، ان تمام کی تمام ایجادات، ان تمام کی تمام مخلوقات کو اپنے لیے مسیحا تصور کرتا رہتا ہے۔ آج یہی دجال کی آنکھ طرح طرح کی خبیث خوراکیں جو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، ایسی مزین کر کے کہ پوری دنیا آج بڑے شوق سے ان خوراکوں، ان اشیاء کو کھادی، ان خوراکوں کو، اس غذا کو اپنے اجسام کا حصہ بناتی۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سختی سے منع کر دیا۔ آج یہی دجال کی آنکھ پوری دنیا کے انسانوں کو ایسے بیج استعمال کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ جو غیر فطرتی ہیں، جن بیجوں سے اگنے والی فصلیں، پھل، سبزیاں کھانے سے انسان طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، طرح طرح سے مفلوج ہو رہے ہیں۔ ناظرین، یہی وہ وجہ تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اس سرسبز شیشے کی آنکھ کا، جو سبزہ دکھاتی ہے، جو خوشحالی و ہریالی و ترقی دکھاتی ہے،
اس کی طرف دعوت دیتی ہے تو ساتھ ہی مشروط کر دیا قبر کے عذاب کو، ساتھ ہی اللہ سے عذاب قبر میں پناہ میں آنے کی دعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں کچھ شک نہیں کہ دجال ہوگا ممسول عین الیسرا، ہوگا اس پر زفرہ، کتب ہوگا درمیان اس کے دیکھنے کے آلات کے کافر۔ ممسو کہتے ہیں بالکل سپاٹ، بالکل صاف، اتنا چمکدار کے بیچ سے عکس نظر آئے، گھس کر ایسے صاف کیا ہوا جیسے کہ چمکتا ہوا شیشہ، کچھ مٹا ہوا، کسی شے کو باریک بینی سے اس کے چپے چپے کو دیکھ کر نقشہ بنانے کی صلاحیت ہونا، یا جو دیکھنا اسے حفظ یعنی ریکارڈ کرنے کی صلاحیت ہونا، پوشیدہ اشیاء یا کسی بھی شے کی تلاش کے لیے کسی جگہ یا کسی بھی شے کا انگ انگ بہت ہی باریک بینی سے چھان مارنا، سکین کرنے والا۔ العین جس کو ہم پہلے بھی جان چکے ہیں، العین کہتے ہیں رنگوں کا ادراک کرنے والا، یعنی دیکھنے والا آلہ، دیکھنے کا آلہ۔ زفرہ، ناظرین زفرہ کا ترجمہ ناخن کا کیے جاتے ہیں۔ عربی کا لفظ زفرہ استعمال ہوتا ہے ناخن کے لیے، تمام کے تمام جانوروں کے کھروں پر خول کے لیے، درندوں کے پنجے، سپ وغیرہ، ناخن، پنجے، کھروں، خول، سپ وغیرہ سمیت تمام مخلوقات میں اس طرح کی شے کو زفر کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم اس میں غور و فکر کریں تو ہم پر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ناخن ہوں، پنجے ہوں، سپ ہوں، جانوروں کے کھروں کے خول ہوں، بنیادی طور پر یہ سخت پلاسٹک ہے، ہارڈ پلاسٹک۔ اس لیے عربی میں زفرہ کہتے ہیں ہارڈ پلاسٹک کو، یعنی اس مواد کو جس مواد سے ناخن وجود میں آتے ہیں۔ ناخن کیا ہے؟ ناخن پلاسٹک ہے۔ زفرہ کہتے ہیں کسی بھی شے میں مخلوق پلاسٹک کو، سخت پلاسٹک کو۔ تو ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال کا دیکھنے کا آلہ ہوگا انتہائی آسانی سے دیکھنے والا، بالکل سپاٹ، بالکل صاف، اتنا چمکدار کے بیچ سے عکس نظر آئے، گھس کر ایسے صاف کیا ہوا جیسے چمکتا ہوا شیشہ، کچھ مٹا ہوا، کسی شے کو باریک بینی سے اور اس کے چپے چپے کو دیکھ کر نقشے بنانے کی صلاحیت رکھنے والا، یا جو دیکھے گا اس کو حفظ یعنی اپنے اندر محفوظ ریکارڈ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا، اور پوشیدہ اشیاء کو دیکھنے یا کسی بھی شے کی تلاش کے لیے کسی جگہ یا کسی بھی شے کا انگ انگ بہت ہی باریک بینی سے چھان مارنے والا، سکین کرنے والا، اور اس پر چڑھا ہوگا یعنی اس پر ہوگا سخت پلاسٹک، سخت پلاسٹک سے کور ہوگا، اس پر سخت پلاسٹک موجود ہوگا۔ تو ناظرین آج جب ہم اپنے ارد گرد غور و فکر کریں اور دیکھیں کیا انسان کی خلق کردہ ایسی کوئی مخلوقات ہیں جن میں ایسی تمام باتیں موجود ہیں جن کا ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، جب ہم غور و فکر کریں تو ہم دنگ رہ جاتے ہیں۔ ہاں بالکل ایسی تمام کی تمام مخلوقات موجود ہیں۔ آج ایسے وہ تمام کے تمام آلات موجود ہیں جن میں ایسی تمام خصوصیات موجود ہیں جن آلات کو آج ہم کیمروں کا نام دیتے ہیں، یعنی کیمرے۔ موبائلز میں موجود کیمرے جو بالکل سپاٹ ہیں، چپٹے۔ جتنے بھی ایسے آلات ہیں ان کا شیشہ ایسا چمکدار ہوتا ہے جیسے گھس کر صاف کیا ہوا۔ سب میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ جو دیکھتے ہیں اسے اپنے اندر ریکارڈ یعنی محفوظ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہی کیمروں کی مدد سے آج دنیا کے چپے چپے کو دیکھا جا رہا ہے۔ انہی کیمروں کی مدد سے آج دنیا کے نقشے بنائے جاتے ہیں، جہاں تک کہ جو دنیا کا جدید ترین نقشہ ہے
اور مصدقہ ترین، سب کا قابل اعتماد ترین جو نقشہ ہے اسے آج گوگل ارتھ کا نام دیا جاتا ہے، گوگل ارتھ کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی دجال کی عین سے بنایا گیا، جو کہ دجال کے راس یعنی دجال کے انسان کی خلق کردہ مخلوقات کے بلند ترین مقام میں نصب ہے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کی تصدیق ہوتی ہے۔ آج ہم ایسی تمام مخلوقات یعنی انسان کی خلق کردہ ایسی تمام اشیاء کو دیکھ سکتے ہیں جو ایسے آلات ہیں جن سے دیکھنے کی صلاحیت ہے، جن میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، جن سے بہت ہی بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، جو دنیا کے نقشے بنانے کے لیے، اشیاء کی سکیننگ کے لیے، دنیا کے چپے چپے کو دیکھنے کے لیے، خفیہ پوشیدہ اشیاء کو دیکھنے کے لیے، راتوں میں اندھیروں میں دیکھنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ آج انسان ان تمام کے تمام آلات کو اپنے لیے مسیحا تصور کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو دجال کہا۔ یہ سب کا سب حیات الدنیا ہے، یہ شیطان ہے۔ آج انسان اسی شیطان کے خطوات کی اتباع کر رہا ہے۔ آج انسان اسی حیات الدنیا، اس شیطان کے پیچھے پڑا ہوا، اسی کو دنیا میں آنے کا مقصد تصور کر چکا ہے، اور یہ بھول چکا ہے کہ وہ دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کا یعنی دجال کا دیکھنے کا آلہ، انتہائی آسانی سے دیکھنے کا آلہ گویا کہ با اعتماد سیارہ ہوگا۔ سیارہ یعنی ایک پلانٹ ہوگا۔ جب ہم کائنات میں غور و فکر کریں تو سیارے کیا کر رہے ہیں؟ ہر سیارہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ جیسے ہماری زمین ایک سیارہ ہے اور سورج کو اپنا محور بناتے ہوئے اس کے گرد گھوم رہی ہے، بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کا دیکھنے کا آلہ جو کہ انتہائی آسانی سے دیکھنے والا ہوگا وہ ایک سیارہ ہوگا، یعنی وہ کسی شے کو اپنا مرکز و محور بناتے ہوئے اس کے گرد اپنے مدار میں گھوم رہا ہوگا۔ آج ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم غور و فکر کریں، کیا ایسی کوئی شے موجود ہے؟ کیا ایسی کوئی شے انسان نے خلق کی؟ کیا انسان کی مخلوقات، انسان کی خلق کردہ مخلوقات، انسان کی ایجادات میں کوئی ایسی ایجاد ہے جو گویا کہ بالکل ایک سیارے کی طرح ہے، جو ایک سیارے کی طرح کسی بھی مقام کو اپنا مرکز و محور بنائے ہوئے اس کے گرد گھوم رہا ہے اور اس کے ذریعے سے دیکھا جا رہا ہے؟ اس میں دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ اور جب ہم غور و فکر کریں تو انسان حیران رہ جاتا ہے، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے عین مطابق آج دجال کا انتہائی آسانی سے دیکھنے کا آلہ، زمین کو اپنا محور بناتے ہوئے، زمین کو اپنا محور بنائے ہوئے اس کے گرد بالکل اسی طرح گھوم رہا ہے گویا کہ وہ ایک سیارہ ہے، ایک پلانٹ ہے۔ آج اسے ہم سیٹلائٹ کا نام دیتے ہیں۔ اسی سے آج پوری دنیا کے چپے چپے کو انتہائی آسانی سے دیکھا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ساتھ ہوگا اس کے مثل جنت کے اور مثل آگ کے، یعنی اس کے ساتھ بالکل ویسی ہی اشیاء ہوں گی جیسی اشیاء یا جیسی سہولتیں، آسائشیں، آسانیاں جنت میں ہوں گی، اور اس کے ساتھ ہوگی آگ، اور اس کے ساتھ بالکل ایسی ہی شے ہوگی جیسے کہ آگ ہوتی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا،
اور اس کی جنت ہوگی غبار والی جو کہ دخان یعنی دھواں ہوگا، اور آگ ہوگی اس کی سرسبز باغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور ساتھ ہوگا اس کے مثل جنت کے اور مثل آگ کے، اور جنت ہوگی اس کی غبار سے بری ہوئی جو کہ دھواں ہوگا، اور آگ اس کی سرسبز باغ ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دجال کی جنت میں جو بھی داخل ہوگا، حقیقت میں وہ آخرت میں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جو دجال کی آگ میں کودے گا تو آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا میں بھی دجال کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی، حقیقت میں دھویں سے بری ہوئی۔ جنت کسے کہتے ہیں؟ آسائشیں، سہولتیں اور آرام دہ جگہ کو، جہاں انسان کی خواہشات کی تکمیل ہو، جو انسان چاہے اسے حاصل ہو جائے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا جو کہ جنت کا منظر پیش کر رہی ہے، انسان جو چاہتا ہے اسے حاصل ہو رہا ہے، طرح طرح کی آسائشیں، سہولتیں، آسانیاں میسر ہیں، آرام بہت ہے، دل لبا دینے والی مزین اشیاء ہیں، لیکن یہ جنت پوری کی پوری جنت دھویں سے بری ہوئی ہے، اور اسی دھویں کی وجہ سے لا تعداد بیماریاں، حادثات، طوفان، زلزلے اور مصیبتوں سے انسان گرا ہوا ہے۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے عین مطابق آج جن معاشروں، جن سوسائٹیوں کو انسان اپنے لیے جنت تصور کیے ہوئے ہیں، آسائشیں، سہولتیں، آرام سے بری ہوئی جگہ تصور کرتا ہے، وہ دھویں سے بری ہوئی ہیں، اور اس دھویں کی وجہ سے جہنم کا منظر پیش کر رہی ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے یہ مناظر آج دیکھ سکتے ہیں۔ اور جہاں آگ برسائی جا رہی ہے وہ جگہیں صرف اور صرف وہی ہیں جو فطرت پر ہیں، جو حقیقتاً سرسبز باغ ہیں۔ ایسے لوگوں کو آج چن چن کر مارا جا رہا ہے، ان پر آگ برسائی جا رہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دین فطرت ہے اور فطرت پر قائم ہونا ہے، ہم فطرت پر قائم ہونا چاہتے ہیں، دنیا کو فطرت پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی دجال کی جنت کے بارے میں چند خبریں آپ کے سامنے۔ دجال کی جنت یعنی جدید سہولتوں، آسائشوں، آسانیوں سے مزین یہ جدید ترین معاشرے جو کہ دجال کی جنت ہے، لیکن در حقیقت وہ جہنم ہے، وہ جنت نہیں ہے۔ انسان اسے جنت سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ جنت نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقتاً وہ جہنم ہے، دھویں سے بری ہوئی، جس دھویں کی وجہ سے لا تعداد بیماریاں، اچانک اموات کی شرح بہت زیادہ، بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی، ہر طرف باغم باغ، پریشانیاں، طرح طرح کے مصائب، لیکن اس کے باوجود اکثریت کو یہ سب نظر ہی نہیں آتا۔ وہ انہی معاشروں میں رہنے کے خواب دیکھتے ہیں اور انہیں یہ معاشرے جنت نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ نہ صرف دھوکہ ہے بلکہ اس کی حقیقت دنیا میں بھی جہنم اور آخرت میں بھی جہنم ہے۔ دجال کی جہنم ظاہراً دنیا میں دجال کی جہنم میں بہت سختیاں ہیں۔ دجال کی جہنم ہر وہ جگہ ہے جو فطرت پر ہے، جہاں یہ ایجادات موجود نہیں ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود نہیں تھی اور آج دنیا میں موجود ہیں۔ ایسی جگہ حقیقتاً سرسبز باغات اور خامیوں، نقائص و بیماریوں سے پاک ہیں۔ یوں وہ حقیقتاً دنیا میں بھی سرسبز باغات
جنت اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ ہر وہ جگہ جہاں دین قائم ہو وہ دجال کی جہنم ہے، دجال کی آگ ہے یہاں، یعنی وہاں آگ برسائی جائے گی۔ دین اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں واضح کر دیا کہ دین کیا ہے، دین ہے فطرت پر قائم ہونا۔ جہاں دین قائم کیا جائے گا، یعنی جس جگہ کو فطرت پر لایا جائے گا، تو شیاطین اور اولیاء شیاطین کو اس سے بہت تکلیف ہوگی۔ یوں وہ علاقہ ہر لحاظ سے جہنم کا منظر پیش کرے گا، اس میں سختیاں، آزمائشیں، آگ و بارود کی بارش ہوگی، لیکن در حقیقت وہ دنیا میں ایک آزمائش ہوگی جس کے بدلے مومن کے درجات بلند ہوں گے، اور وہی درجہ وہ آخرت میں پالے گا۔ یوں دجال کی جنت حقیقت میں آخرت میں جنت اور بلند درجات کا حصول ہے، نہ کہ حقیقتاً جہنم۔